پچھلے لیسن میں جو ڈائلیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے یہاں ذکر کیا تھا کہ پاکستانی انگلش کے حوالے سے الگ سے معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ دلچسپ معلومات ہم یہاں کور کریں گے اور اس کے بعد اس موضوع کو دوبارہ سے ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر علاقے کے لوگوں کی مادری زبان کے اعتبار سے کسی دوسری زبان کو سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے زبان کو زبان کی حیثیت سے ہی بولنا چاہیے، کوئی اتنی بڑائی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے وہ سیکھنا ہی مشکل ہو جائے۔ پاکستانی انگلش کے ویکیپیڈیا کے پیج پر ہم موجود ہیں، اختصار کے ساتھ اردو کے پیج کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں اردو کے پیج پر جو ہے معلومات بہت مختصر دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم پہلے انگلش کے پیج کو دیکھیں گے۔ پاکستانی انگلش اور پاکلش اور پنگلش is a group of English language varieties spoken and written in Pakistan. It was first so recognized and designated in the 1970s and 1980s. Pakistani English is slightly different from other dialects of English in respect of vocabulary, syntax, accent, spelling of some words and other features. اس کی اردو دیکھ لیتے ہیں مختصر سی اور پھر واپس اس پیج پر آئیں گے۔ پاکستانی انگریزی یا پاکلش یا پنگلش انگریزی زبان کی ایک قسم ہے جو پاکستان میں بولی اور لکھی جاتی ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر 70 اور 80 کی دہائیوں میں نامزد کیا گیا اور پہچانا جانے لگا۔ پاکستانی انگریزی الفاظ، نحو، تلفظ، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ پاکستانی انگریزی جانی جاتی ہے کہ وہ الفاظ میں، نحو میں، تلفظ میں، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تفصیلی معلومات ہمیں یہاں ویکیپیڈیا کے اردو کے پیج پر دستیاب نہیں ہے۔ واپس انگلش کے پیج پر آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے موضوعات اس حوالے سے ہیں جو کہ موقع ملنے پر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے آ جاتے ہیں ووکیبلری پر۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی مختلف مثالیں ووکیبلری کے حوالے سے دی گئی ہیں، ہم چند کا جائزہ لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں مثال جو ہے وہ انکل اور آنٹی کی دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انکل اور آنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے چچا ہوں، تایا ہوں، والد کے کوئی دوست ہوں یا کوئی پڑوس میں رہنے والے کوئی بڑی عمر کے انکل ہوں۔ اب اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ رسپیکٹفل وے آف ایڈریسنگ اینی ون ہو از سگنیفیکنٹلی اولڈر دین ون سیلف۔ اب آگے مثال دی گئی ہے انکل پلیز گیو وے، یعنی پاکستان میں انکل اور آنٹی کسی بھی ایسے شخص کے لیے یا کسی بھی ایسی خاتون کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جن کی عمر کچھ بڑی ہو، آپ سے زیادہ بڑی عمر ہو، اور آپ ادب کے ساتھ ان کو بلانا چاہیں تو آپ انکل یا آنٹی کہتے ہیں۔ جبکہ انگریزی زبان میں اصل کے اعتبار سے انکل اور آنٹی جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے چچا، ماموں اور تایا وغیرہ۔ اسی طرح آنٹ یا آنٹی جو ہے وہ خالہ یا پھپھی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ پاکستانی ووکیبلری میں کس طرح سے فرق ہے۔ آپ نے انکل اور آنٹی کی مثال دیکھی۔ اگر اس سے نیچے آ جائیں، یوز آف ڈبل اینڈ ٹرپل فار نمبرز occurring twice اور thrice times in succession، یعنی ہم نمبرز کو بولتے ہوئے ڈبل اور ٹرپل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسپیلنگ کرتے ہوئے بھی ہم ڈبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ایپل کے اسپیلنگ APPLE ایپل ہیں تو ہم اس کو APPLE ایپل کہتے ہیں، جبکہ ڈبل پورا ایک لفظ ہے۔ لیکن یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر یہ نمبرز ہوں ہم ان کو 22 333 44 کر کے بولیں گے، 22 333 44 کر کے نہیں بولیں گے۔ تو یہ بھی پاکستانی انگریزی میں یا پاکلش میں یا پنگلش میں فرق ہے۔ اسی طرح یہاں ایک مثال اور دی گئی ہے، شاپر۔ شاپر مینز اے شاپنگ بیگ rather than a person who is shopping. The latter is referred to as a customer. آپ دیکھیں کہ شاپر سے اصل مراد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے شاپر لفظ سے کہ جو شخص خریداری کرتا ہو، خریداری کر رہا ہو یا خریداری کرنے والا شخص جو ہے وہ شاپر کہلائے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں شاپر جو ہے وہ شاپنگ بیگ کے لیے یعنی اس لفافے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کہ خریداری کر کے چیزیں ڈالی جاتی ہیں، دکان سے گھر لائی جاتی ہیں۔ تو شاپر لفظ پاکستان میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اور کوئی غیر ملکی آگے سنے گا کہ یہ شاپر لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہماری وہ تھیلا ہوگا یا وہ شاپنگ بیگ ہوگا جس میں کہ سامان خرید کے ڈالا جاتا ہے، جبکہ اصل میں اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ شخص ہے جو کہ خریداری کرتا ہے۔
ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، باقی مثالیں آپ خود سے اس پیج پر آ کر دیکھ سکیں گے اگر آپ کو انٹرسٹ ہو۔ پیٹرول پمپ، اب پیٹرول پمپ جو ہے دراصل دس ٹرم یوز ٹو ریفر اے پیٹرول اسٹیشن اور گیس اسٹیشن۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ممالک میں پیٹرول اسٹیشن یا گیس اسٹیشن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پیٹرول پمپ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سملیرٹیز ہو سکتی ہیں پاکستان اور انڈیا کے علاقے میں، لیکن جو یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی انگریزی ہے اس میں زیادہ تر پیٹرول اسٹیشن اور گیس اسٹیشن ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں کچھ فرق ہوگا ووکیبلری میں، سینٹیکس میں، ایکسنٹ میں، اسپیلنگز میں اور کچھ ادر فیچرز میں، جس کے حوالے سے یہاں بھی ذکر ہے کہ پاکستانی انگریزی الفاظ، نحو، تلفظ، ہجے اور دیگر خصوصیات میں تھوڑی سی مختلف ہے، تو اس لیے کسی طرح کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک پیج ہم یہاں اور دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردش۔ اب یہ اردش جو ہے بیسیکلی یہ بھی وہی پنگلش اور پاکلش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ناٹ ٹو بی کنفیوزڈ ود پاکستانی انگلش، لیکن یہاں جو بات کی گئی ہے وہ وہی ہے جو کہ یہاں کی گئی ہے کہ یہ پاکستانی انگلش ہے، یعنی پاکلش ہے یا پنگلش ہے، جس کو کہ آپ یہاں اردش دیکھ سکتے ہیں، جو کہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ مجموعہ ہے انگلش اور اردو کا، لیکن اردش جو ہے وہ انگریزی اور اردو کا مجموعہ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی۔ آن 14 اگست 2015 the government of Pakistan announced the LLM Pakistan movement with the uniform curriculum in Urdish. Ahsan Iqbal, Federal Minister of Pakistan, said now the government is working on a new curriculum to provide a new medium to the students, which will be the combination of both Urdu and English and will name in Urdish.